بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم اتحاد چاہتے ہیں، ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب مل کے مہاجر قوم کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہی دعوت دینے میں آپ کو یہاں آیا ہوں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور میں نے کل جو بات کہی تھی میں اس کو پھر دہراتا ہوں۔ ایک طرف آپ کے پاس لندن کی قیادت ہے، ایک طرف آپ کے پاس متحدہ ہے جس کو لوگ چائنا کی متحدہ کہتے ہیں، ایک طرف مہاجر قومی موومنٹ ہے، اور میں نے کل واضح طور پر، میں اس لیے کہ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں، میں نے سب مشکلیں کاٹی لیکن میں نے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ میں جیل گیا صرف مہاجر نام کے اوپر گیا، اور جیل میری انتہائی خراب جیل تھی، سخت ترین جیل میں نے کاٹی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ آفاق جیل میں ہے، انجوائے کر رہا ہوگا، ٹیلی فون ہوگا، خدا کی قسم ٹیلی فون نہیں تھا۔ ایک کھولی کے اندر بند کر کے مجھے 8 سال 8.5 سال رکھا، سورج نہیں دیکھنے دیتے تھے۔ میرے باقاعدہ جو عدالت تھی وہ کوٹ اس میں آتی تھی جیل میں، کہ یہ جیل باہر جائے گا عدالت میں تو یہ سورج دیکھے گا، لوگ اس سے ملنے آئیں گے، یہ ہاتھ ہلائے گا، لوگوں میں کرنٹ آ سکتا ہے، اس کو کہا کہ عوام سے دور رکھو۔ یہاں تک کہ میرے اپنے پارٹی کے سینکڑوں لوگ اس وقت آپریشن کے وقت جو ہے وہ جیل کے اندر تھے، ان تک کو میرے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ سوچو میں نے کیسی جیل کاٹی ہوگی 8.5 سال، اور اس 8.5 سال میں سب لوگ خوش ہوتے تھے اور سب انتظار کرتے تھے، 1 سال ہو گیا اب ٹوٹ جائے گا، اب 1.5 سال ہو گیا اب ٹوٹ جائے گا، بس کتنا جیے گا، ہمت ہار جائے گا۔ 8.5 سال آفاق نے کسی سے خدا کی قسم ریکویسٹ نہیں کی، کسی سے بھیک نہیں مانگی، اور آفاق نے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آفاق سن لیجیے میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، کس امید پہ کیا، اور کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے اتنا حوصلہ دیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین کہ جیل ہے کٹ جائے گی، یہ مشکلات آتی ہیں، لیکن میں اپنے لوگوں سے اور اپنے آپ سے جو میں نے وعدہ کیا اس سے میں انحراف نہیں کروں گا، اور مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا، تو مجھے اللہ پہ قوی امید تھی۔ میں اس ایمان کے ساتھ لڑتا رہا۔ لوگ میرے پاس آتے تھے، لوگ دھمکاتے تھے، لوگ لالچ دیتے تھے، لوگ کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدا کے واسطے اپنے گھر والوں کا خیال کر۔ ہر طریقے سے آزمایا انہوں نے ہمیں، لیکن کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کیوں، شعر کے معاملے تھوڑے کنگلے ہیں۔ وہ ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، ایک دن اگر کم جیے، ایک دن اگر ہم کم جیے تو کم ہی صحیح، بس یہی بہت ہے کہ مشعلیں جلا کر جیے۔ آخری اس وقت جب میں ریلیز ہو رہا تھا، جب میں نے یہ بات کہی، اور جب میں نے کسی وکیل کو یہ بات کہی، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ آفاق کس پتھر کا بنا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتا، لوگ آتے ہیں تو بات نہیں مانتا۔ تو میں کہتا تھا کہ میں اگر اپنے موقف سے ہٹ گیا تو میں اپنا ضمیر مار کر جیوں گا کیسے، میں اپنا ایمان بیچ کر جیوں گا کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ جس فیملی کی تو مجھے مثال دیتا ہے، جس فیملی کی وجہ سے تو مجھ سے کہتا ہے کہ یار تمہیں اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے ہی مجھ سے نفرت کرنے لگیں اگر میں قوم سے کیے گئے وعدے سے انحراف کر دوں۔ تو میں نے کہا میں کیسے انحراف کر سکتا ہوں، میں نے نہیں کیا۔ جب میں ریلیز ہوا ہوں، میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے کہا لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے لوگ کرتے ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ سے کل کہا تھا، کل کے پروگرام میں بہت سارے لوگ آج بھی اس میں موجود ہیں، میں نے کل کہا تھا کہ الطاف حسین اور ہم گلیوں میں جا کے مہاجر قوم سے ایک بیٹا مانگتے تھے، مہاجر قوم کے لیے ایک بیٹا دے۔ لوگوں نے اپنے ایک نہیں سارے بیٹے قربان کیے ہیں بعض جگہ پر۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ میں ان لوگوں سے نگاہ کیسے ملاؤں گا اگر میں منحرف ہو کے چلا گیا، اگر میں نے اپنا ایمان بیچ دیا، اگر میں اس گرفتاری سے، اس قید سے ڈر کے خوف زدہ ہو کر
تھک کر اگر میں اپنے اس موقف سے ہٹ جاؤں تو میں لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا, لوگوں سے میں نگاہ کیسے ملاؤں گا؟ لوگ مجھ سے پیار کرتے, کہنے لگے سب سیاسی باتیں ہیں, لوگ تم سے پیار کرتے ہیں. جب میں آیا ہوں تو بات تو حقیقت یہ ہے کہ جب میں جیل سے ریلیز ہوا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ منگن ہوا کرتا تھا, میں نے کہا یار تو رکشا منگا دے تاکہ میں پچھلے گیٹ سے چلا جاؤں, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی آ سکے گا نہیں. اس نے کہا تم ماڑی پہ چڑھ کے اوپر سیڑھی پہ دیکھو, ہم تو پریشان ہیں کہ تمہیں نکالیں کہاں سے. اتنے لوگ وہاں جمع تھے. اور جب یہ اللہ کی طرف سے تھا, اور جب میں کیونکہ میرے والد کو, جب میرے والد کا انتقال ہوا, میں یہ دل کے پھپوڑے اس لیے آپ کے سامنے پھوڑ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آفاق کا دل ہے, اور آفاق کو بھی دکھ ہوتا ہے, آفاق کو بھی یہاں تکلیف ہوتی ہے. اگر آفاق کبھی کڑوی بات کرتا ہے تو آفاق انسان ہے, آفاق پتھر کا نہیں بنا ہوا. میرے والد کے جنازے کے اندر مجھے تدفین میں شریک نہیں ہونے دیا. مجھے چہرہ دکھا کے, میرے 2 دن کا پیرول تھا, 48 گھنٹے کا, مجھے 15 منٹ میں چہرہ دکھا کے اور نماز میں شریک کر کے مجھے اس میں ای پی سی میں بٹھایا اور مجھے جیل. میں ہاتھ جوڑتا رہا, میں گالیاں دیتا رہا, میں نے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا خدا کے واسطے میرے گھر پہ کوئی شخص نہیں ہے جو میرے باپ کے جنازے کے اندر جا کے اس کو ذمہ داری سے تدفین کر سکے. میرے تینوں بھائی بیچارے, ایک کو ایم پی او میں بند کر دیا تھا, 2 روپوش تھے. میں نے کہا یار میں آیا ہوں, میں اپنے والد کی تدفین کر لوں, مجھے اتنا ٹائم دے دو. نہیں دیا مجھے ٹائم. اور آپ کو پتا ہے کہ مطلب مجھے روکا کس نے تھا؟ جس کو آپ مطلب ہم سب یہاں بیٹھ کے اگر میں ڈسکس کروں اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ یار بھائی دیکھو کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. وہاں سے حکم ملا گورنر کو, اور گورنر نے عملے کو منع کیا کہ یہ قبرستان نہیں جانا چاہیے. قبرستان میں ہزاروں لوگ اس بنیاد کے اوپر وہاں موجود تھے کہ آفاق آئے گا تو ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں گے. مجھے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا, اور جب جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا تو اس کے بعد مجھے واپس جیل لے کے چلے گئے. اب مجھے بتائیے میں کتنا دکھی ہوں گا, کتنا تکلیف میں ہوں گا. میں نے اس کے باوجود میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا یار دیکھو لوگ جو کارکنان میرے پیچھے چلتے تھے, میں وہ تھوڑی ہوں کہ سہولت مرزا کی طرح انکار کر دوں کہ میرا کارکن نہیں ہے. خدا کی قسم میرا کارکن غلطی کرتا ہے تو میں اس کو اون کرتا ہوں کہ میرا کارکن نہیں ہے. میں یہ تھوڑی کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی میرا واسطہ نہیں ہے. سہولت مرزا جیسا بھی تھا, جو غلطی کی اس نے پارٹی کی قیادت کے کہنے پر کی تھی نا, اس کو اون کرنا چاہیے تھا. اس کو اون نہیں کیا, اس کو کہا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آفاق نہیں کر سکتا تھا, آفاق نے کبھی نہیں کیا. آفاق نے سزائیں بھگت لی, جیلیں کاٹ لی, کبھی کسی کارکن کو ڈسون نہیں کیا. غلطی کرتا ہے میں اس کو جوتے ماروں گا, لیکن میں نے کبھی ڈسون نہیں کیا کہ یہ میرا کارکن ہے. میں اپنا سر بچانے کے لیے اپنے کارکنان کو قربان نہیں کر سکتا. میں نے جب یہ کہا کہ میرے کارکن مجھ سے محبت کرتے ہیں, لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, یار میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا. تو وکیل مجھ سے کہتا تھا یہ سب سیاسی باتیں. جب تک میں جیل سے ریلیز ہوا ہوں, ابرار بھائی خدا کی قسم اے پی سی کے اندر بیٹھ کے جب میں چل رہا تھا لوگ پیدل بھاگ رہے تھے میلوں, کیونکہ مجھے جانا تھا قبرستان والد کی قبر پہ, کیونکہ میں جا نہیں سکا تھا. خدا کی قسم ہزاروں لوگ بھاگ رہے تھے گاڑی کے ساتھ ساتھ, اور دھول اڑ رہی تھی. تو میرے ساتھ وہ وکیل میری اے پی سی میں بیٹھا ہوا تھا ریلیز کرانے کے بعد. تو وکیل جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں سمجھا یہ دھول مٹی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہ دھول مٹی کی وجہ سے. رونے لگا وہ, کہنے لگا یار آفاق تو مجھے جیل میں کہتا تھا نا کہ لوگ محبت کرتے ہیں اور تو ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا. مجھے آج بات سمجھ میں آئی کہ یار واقعی ان سے بے وفائی نہیں کی جا سکتی. یہ محبت کرنے والے لوگوں سے اگر بے وفائی کرے تو یار بدبخت آدمی ہے. اس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ آفاق تیرا فیصلہ درست تھا. تو میں اس وقت مطمئن ہوا, خوش ہوا کہ یار چلو کوئی تو اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ آفاق اپنے لوگوں سے بے وفائی نہیں کرتا. میں آج